نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن جہاں جگہ آپ کو ملتی ہے ڈاکٹر صاحب بیان فرمائیں پیچھے بیٹھ جائیں ادب کے ساتھ بیٹھ کے سماعت کریں کیونکہ بیٹھ کے جو سننے کا مزہ ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں، یہ کلین آپ کے لیے بچائیں، بیٹھ جائیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لب پہ کبھی جو تیرا نام آتا ہے، لب پہ کبھی جو تیرا نام آتا ہے وہی ایک لمحہ کام آتا ہے۔ سر پہ آن پڑے کبھی جو مشکل، سر پہ آن پڑے کبھی جو مشکل، زبان پہ محمد کا نام آتا ہے۔ آج کی یہ بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سادات کی زیر صدارت انعقاد پذیر ہے، اور یقیناً سادات کی زیر صدارت اور ان کی نسبت کے اندر جو ہے چند لمحے گزارے ہوئے میرے اور آپ کے، میں امید کرتا ہوں رب الجلال کل قیامت والے دن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے گا۔ اور یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کا معنی ہوتا ہے کہ رب الجلال نے جو اپنے حبیب علیہ السلام کی صورت میں اہل ایمان کے اوپر احسان کیا، اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرنا اسے میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا ذات کبریاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں رب الجلال نے جو اہل ایمان پر احسان کیا، اس احسان کو یاد کرنا، اللہ کی تعریف و توصیف کرنا، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس لیے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے شاگرد، آپ کے فیض یافتہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک فرمان ملتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی اگر میرے پاس سونا ہو تو میں اس تمام تر دولت کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کروں۔ اور یہ دیکھیں فیض یافتہ کن کے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیض یافتہ ہیں۔ اور جب کوئی بندہ میلاد مناتا ہے تو یاد رکھیے میلاد منانے والا جو ہے اس کے بارے میں حضرت مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ گویا آپ آئے نہیں بلکہ آپ کو بلایا گیا ہے، آپ کا آنا نہیں ہے بلکہ آپ کا گویا بلایا جانا ہے۔ اور پھر اگلے شعر کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خدا شاہد، کیوں جی؟ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا، یہ بڑا توجہ کے ساتھ ذرا شعر سنیں، پھر میں اس کی تفسیر کے اندر میں ایک روایت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سکندر آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، پوری دنیا کی بادشاہت جس کو ملی اسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجانے کا رب الجلال نے موقع دیا، فرمایا اگرچہ وہ دنیا کے اعتبار سے غریب ہے لیکن قسمت کے اعتبار سے سکندر اعظم سے بھی بڑے ہیں، قسمت کے حساب سے سکندر اعظم سے بھی بڑے ہیں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے سکندر اعظم کو جو ہے اس کا تذکرہ اللہ کے پاس نہ ہوتا ہو، لیکن یاد رکھیں جو میلاد مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کرتا ہے رب الجلال فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ اس لیے یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ سجائی ہوئی ہے اس کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، میرے کریم آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت بیان کرتے ہیں، صحابہ شاد فرماتے ہیں آپ علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، صحابہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر موجود ہیں، اور اللہ نے جو ذات کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی آمد کی صورت کے اندر جو ہے اللہ نے اہل ایمان کے اوپر احسان کیا، اور اس احسان پر صحابہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان پر اپنے حبیب کی صورت میں بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب جب یہ تذکرہ جاری ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ اب صحابہ نے بیٹھنے کا مقصد ذکر کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کی صورت کے اندر جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، من اللہ علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اس احسان پر ہم اللہ کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، اس احسان پر ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں آمنہ کا لجپال عطا فرمایا، تو نے ہمیں آمنہ کا لجپال جو ہے ہمیں عطا فرمایا ہے، بے سہاروں کا سہارا دیا ہے، یتیموں کا ملجا اور ماوا دیا ہے، اور اسی طرح گنہگاروں کا شفیع دیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دنیا کے اندر تشریف لانے کے ساتھ جو ہے کائنات کی ہر چیز جو ہے آپ علیہ السلام کی آمد کے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتی ہے، یہاں تک کہ آسمان کے ستارے بھی جگمگاتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی طرح مکہ کے اندر وہاں پر قریش کے گھروں کے اندر باندھے جانور جو ہیں وہ بھی آپس میں مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، آج بے سہاروں کا سہارا آ گیا ہے، آج بے سہاروں کا سہارا آ گیا ہے۔ اور اس کے اوپر دلیل سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب تشریف فرما ہے، آل رسول ہیں، اور میں حضور علیہ السلام کی بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کے سہارا کیسے ہیں، بے سہاروں کے سہارا کیسے، میں اس کے اوپر دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں ایک بیٹی ہو، جس کے ہاں ایک بیٹی، جن کی بیٹیاں وہ اپنی قسمت پہ ناز کریں، یاد رکھیں جن کی بیٹیاں ہیں وہ اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہے وہ اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے، اور اس کے بعد جب شادی کی عمر کو پہنچتی ہے اس کی شادی کر دیتا ہے، یہ بیٹی کل قیامت والے دن والدین کے لیے بخشش کی سفارش کرے گی، یہ بیٹی والدین کے لیے بخشش کی سفارش کرے گی۔ میرے کریم آقا کس طرح بے سہاروں کے سہارا ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹیاں، ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کی 3 بیٹیاں ہیں، یہ کل قیامت والے دن والدین کے لیے بخشش کی سفارش کریں گی۔ اس لیے اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے بیٹا پیدا ہونے کے اوپر لڈو بانٹنے والوں، کیا تمہیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ نظر نہیں آتا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ کائنات، حضرت سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین کی والدہ محترمہ اور جنت کی عورتوں کے سردار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی، میرے کریم آقا کمری والے آقا کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال فرماتے، میرے کریم آقا کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال فرماتے۔ اس معاشرے میں جس معاشرے کے اندر بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، میرے کریم آقا نے بیٹی کا استقبال کر کے قیامت تک لوگوں کو بتا دیا، لوگوں بیٹی زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ بیٹی وہ ہے جو کل قیامت والے دن والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا میرے کریم آقا بے سہاروں کے سہارا کیسے ہیں، جو ابتدا میں نے لفظ بولا میرے کریم آقا بے سہاروں کے سہارا کیسے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں والدین کے لیے بخشش کی سفارش کریں گی۔ اب وہ لوگ بھی ہیں جن کی بیٹیاں نہیں، دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کی بیٹیاں نہیں، کتنے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، اب ان کا سہارا کون بنے گا؟ تو اس کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ہمارے جیسے گنہگار قیامت تک آنے والے مسلمان
جو بے اولاد ہوں گے، جن کی بیٹی نہیں ہوگی، ان کے لیے آسانی پیدا کرتی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بیٹی ہے وہ تو والدین کے لیے سفارش کر دے گی، یا رسول اللہ جس کی بیٹی نہیں ہوگی وہ کیا کرے گا؟ اس کو کس کی سفارش ملے گی؟ اس کو کس کا سہارا ملے گا؟ تو سنیے میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ عائشہ یاد رکھو، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا اس کی میں محمد کل قیامت والے دن اس کی سفارش کروں گا۔ قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی کل قیامت والے دن میں محمد اس کی سفارش کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، صحابہ موجود ہیں اور ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ اب اگلی بات سنیں تو آپ لوگوں کو بھی لطف آئے گا۔ اگلی بات قابل توجہ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ میرے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے لی ہے، اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ میں نے تمہیں جھوٹا گمان کیا ہے، بلکہ قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی ابھی میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، میرے پاس جبریل آئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے آ کر مجھے سلام کیا ہے۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ مسجد کے صحن کے اندر بیٹھ کر جو مجلس سجا کر بیٹھے ہیں، آپ کی ولادت کے اوپر آپ کی آمد کی صورت کے اندر جو اللہ نے ان پر احسان کیا ہے، اس احسان پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور آپ کے صحابہ یہاں پر بیٹھ کر مسجد نبوی میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو میرا خالق اور مالک آسمانوں کے اوپر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ میرا رب جو ہے، اب بات آپ کو لگتا سمجھ نہیں آئی کہ جو بندہ محفل سجاتا ہے، محفل میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجاتا ہے اور اس کے اندر محبت کے ساتھ بیٹھتا ہے جس طرح صحابہ بیٹھے، اور اس میں حضور علیہ السلام کی آمد کی صورت کے اندر جو ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا کریم آقا ہمیں عطا فرمایا ہے، جو بے سہاروں کا سہارا ہے، یتیموں کا ملجا اور ماوا ہے، اور قیامت والے دن جو ہے جن کی شفاعت کے ساتھ ہمارے جیسے گنہگاروں کی بھی بگڑی بن جائے گی۔ تو جب وہ اس طرح محفل سجا کر بیٹھتا ہے تو یہ محفل اللہ کی اتنی محبوب ہو جاتی ہے کہ وہ خالق اور مالک وہ فرشتوں کے سامنے آسمانوں کے اوپر فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں۔ اس لیے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا چند باتیں میں نے ذکر کی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد افضل قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ آئیے